الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم اپنی نماز کو مکمل کر چکو. نماز سے مراد ہے جمعے کی نماز، کیونکہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو. وذروا البیع، اور جو لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ چھوڑ دو. اس لیے جمعے کی پہلی اذان کے بعد تجارت کرنا، لین دین کرنا، دکان چلانا، کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے. تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد اب مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جلدی سے مسجد میں پہنچ جائے. تو اب جب مسلمان جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچ گیا اور جمعے کی نماز اس نے ادا کر لی، اور ادا کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کا اب حکم یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ مسلمانوں اب تم نے جمعے کی نماز مکمل پڑھ لی تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم بازار چلے جاؤ، دکان پر چلے جاؤ، منڈی چلے جاؤ، اپنے کارخانے چلے جاؤ، دنیا کمانے کے لیے اب تم جا سکتے ہو. پھیل جاؤ زمین میں، چلے جاؤ، اب تمہیں اجازت ہے اس بات کی. اب تم کاروبار بھی کر سکتے ہو، لین دین بھی کر سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو. اور آگے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو.
یہاں اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا رزق۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا رزق تلاش کرو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان دنیا کمائیں، تجارت کریں، لین دین کریں، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں نے صرف دنیا کمانے کو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کو ہی عبادت سمجھ لیا اور دین کا بہت بڑا کام سمجھ لیا۔ آج مسلمان کے دل میں نہ نماز کی اہمیت ہے، نہ روزوں کی اہمیت ہے، نہ حج اور جو ہے دیگر اعمال کی اہمیت ہے۔ بس مسلمان سمجھتا ہے کہ بچوں کو کمانا، ان کو رزق حلال کما کر دینا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، جس طرح ہم پر بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، جس طرح ہم پر مسلمانوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے۔ تو اس لیے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ہر کام چھوڑ کر مسجد میں حاضری لگاؤ۔ اور جمعے کی فضیلت اور اہمیت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، لگاتار چھوڑ دیے، نہیں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اس دل کے اندر کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات، کوئی جو ہے نیکی والا کام اس کے دل کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ مہر لگی ہے۔ اور مہر کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز پر مہر لگ جائے، خط پر مہر لگ جائے، تو میرے دوستو اس خط کے اندر، اس لفافے کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، نہیں داخل ہو سکتی۔ تو اسی طرح جس دل پر اللہ مہر لگا دے، ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے، تو اس دل کے اندر اب اللہ کی بات نہیں جائے گی، قرآن کی بات نہیں جائے گی، رسول اللہ کی بات نہیں جائے گی، شریعت کی بات نہیں جائے گی۔ تو اس لیے جمعے کی نماز اتنی اہم نماز ہے۔ ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب تم نے مکمل نماز پڑھ لی، مکمل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز 2 رکعت فرض ادا کیے، اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ بھی آپ نے ادا کی۔ اور آج مسلمان صرف 2 رکعت فرض پڑھی، نکل دیے، چل دیے۔ حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مکمل نماز پڑھیں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو مکمل نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنت ہے تو کیا ہوا، حالانکہ سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام سنت کو اتنا بڑا درجہ دیتے تھے، ان کے دل میں سنت کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک دسترخوان پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اس دسترخوان پر، تو ایک صحابی سے نوالا دسترخوان پر گر گیا تو وہ دسترخوان سے اٹھا کر نوالا کھانے لگا۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا نوالا کھانا اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس کو صاف کر کر حضور نے فرمایا اس کو کھا لیا جائے۔ تو صحابی نے وہی عمل کیا، حضور کی سنت پر عمل کیا، اس نے وہ نوالا اٹھا کر کھایا۔ تو ایک صحابی نے آہستہ کان میں کہا کہ یار کچھ خیال کر، تو اس طرح اگر کھائے گا دسترخوان سے اٹھا کر تو یہ بادشاہ ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ یار مسلمان تو بھوکے ہیں، مسلمانوں کو لگتا ہے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اس صحابی نے کان میں کہا
تو اس صحابی جس نے یہ عمل کیا، جس نے سنت پر عمل کیا، وہ صحابی بلند آواز میں کہنے لگا، بلند آواز میں، توجہ کرنا، بلند آواز میں کہنے لگا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یعنی بادشاہوں کو، وزیروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بے وقوف ہیں، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ہمارے دل میں جو ہے سنت کی اہمیت ہونی چاہیے، اور ہم جمعے کی نماز مکمل ادا کریں سنتوں اور نوافل کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم نے جمعے کی نماز مکمل ادا کر لی تو اب تم فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ رزق کی تلاش کے لیے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بازار چلے جاؤ، روزی کماؤ، مزدوری کرو، محنت کرو، کچھ بھی کرو، اب تم پر کوئی پابندی نہیں، پابندی ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بازار جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، یہ کلمہ پڑھ لے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں جو ہے 10 لاکھ نیکیاں جو ہے لکھوا دیتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں۔ اور حضور نے فرمایا اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آپ نے فرمایا 10 لاکھ اس کے جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، بازار یہ وہ جگہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض جگہیں، غصے والی جگہیں، ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ تو ان بازاروں میں، کیونکہ ان بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی یہاں ہوتی ہے، خیانت یہاں ہوتی ہے، بد نظریاں وہاں پر ہوتی ہے، جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، دنیا جہان کے ہر گناہ بازار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بازار اللہ کے نزدیک جو ہے انتہائی مبغوض جگہیں ہیں۔ لیکن بازار میں تو اب جانا ضرورت ہے، انسان کو جو ہے جانا پڑے گا، کیونکہ اسے سامان خریدنا ہے۔ تو سامان خریدنے کے لیے کوئی چیز آپ کو لینی ہے، وہ لینے کے لیے آپ جائیں، چوتھا کلمہ پڑھیں اور خرید و فروخت کر کے فوراً نکل آئیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں بلا وجہ، بے وجہ جاتے ہیں، تو بے وجہ بازاروں میں نہیں جانا چاہیے۔ اور بازاروں میں انبیاء کرام بھی گئے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ نبی بازاروں میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، لیکن بازار جانے کے لیے جو ہمیں اسلامی طریقہ معلوم ہو، ہمیں حضور نے اس وقت کیا حکم دیا ہے کہ بازار میں کس طرح جانا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تو ہم دعا کے ساتھ جائیں گے اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اور جو ہمارا کام ہے وہ مکمل کر کے آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ بازار میں جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ بازار میں جانے سے پہلے آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونا چاہتے ہو کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی صفت کو بیان فرمایا،
فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں، صحابہ کرام وہ جماعت ہے جو تجارت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے ہنستے کھیلتے بھی ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے وہ ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، ہم سے باتیں کرتے، گفتگو کرتے، مسکراتے، لیکن جو ہی حضرت بلال اذان دیتے نماز کے لیے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے کام چھوڑ کر، ہم سے گفتگو کو چھوڑ کر جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اماں فرماتی ہیں حضور ایسے ہو جاتے جس طرح اجنبی آدمی ہوتا ہے، گویا ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے۔ یہ حضور کا عمل تھا۔ اور اذانیں ہو رہی ہیں، ہم مسلمان گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنے چاہیے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کہ اے پیغمبر جب دیکھتے ہیں یہ مسلمان کوئی تجارت کے قافلے اور یا دنیا کا اور کوئی کام دیکھتے ہیں تو یہ اس طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو جب سمجھ میں آئیں گی جب آپ جو ہے اس آیت کا پس منظر سمجھیں گے، آیت کا شان نزول سمجھیں، سنیں، اس کے بعد یہ معاملہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور ایک اور بات آپ سنیں، ذہن میں بٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے۔ شروع میں ایسا ہی تھا، جس طرح عید کی نماز کا خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، تو اسی طرح شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی نماز کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ خطبہ دے رہے تھے، مدینے میں باہر سے اونٹوں کا قافلہ آ گیا، اس پر سامان لدا ہوا تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا، اپنا سامان بیچنے کے لیے مدینے آیا ہوا تھا، اس پر راشن تھا، کھانے پینے کی اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ تو ایک کافر آیا اور اس نے اعلان کر دیا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہ مسلمانوں قافلہ آ گیا ہے، چلو تجارت کے لیے آ جاؤ، تجارت کرو۔ تو مسلمان جو ہے سارے کے سارے وہاں تجارت کے لیے چلے گئے اس قافلے کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 10-12 صحابہ کرام بچے، جن میں ابو بکر، عمر اور دوسرے صحابہ موجود تھے، لیکن اور اکثر صحابہ وہاں چلے گئے۔ تو اللہ نے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ مسلمان کسی تجارتی قافلے کو دیکھتے ہیں تو یہ وہاں چلے جاتے ہیں، اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور نبی کو مسجد نبوی کے اندر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کی حالت میں چھوڑ دیا، خطبہ مکمل نہیں سنا، اور خطبہ سننا جو ہے ضروری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی پکڑ نہیں فرمائی، گرفت نہیں فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے ایک تو یہ عمل نادانی میں کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ خطبہ سننا جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ بھائی جمعے کی نماز اہم ہے، نماز تو ہو گئی ہے، اب خطبہ ہے تو خطبہ لہذا اہم نہیں ہے،
خطبہ جو ہے وہ جمعے کے لوازمات میں سے نہیں ہے، تو اس لیے صحابہ کرام وہاں چلے گئے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بابا جو راشن، جو کھانے پینے کا سامان آیا ہے، جو قافلہ بیچنے کے لیے آیا ہے، اگر ہم نہیں گئے اس کے پاس، تو اس قافلے سے یہودی اور منافقین وہ آ کر مال خرید لیں گے، اور ظاہر یہودی اور منافقین مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اگر انہوں نے خرید لیا تو وہ بعد میں ہمیں مہنگا کر کے بیچیں گے، اور مسلمان ویسے بھی غریب ہیں۔ یہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے مسلمان اٹھ کر چلے گئے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا راشن نہیں تھا، اس لیے مسلمان وہ راشن لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ تو بہرحال بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی پکڑ نہیں فرمائی، لیکن تنبیہ فرمائی کہ یہ کرنا غلط ہے، خطبہ سننا تم پر ضروری ہے۔ اب خطبے کے آپ کچھ مسائل سن لیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں خطبے کے دوران کہ امام جیسے ہی خطبہ شروع کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے کہ بھائی جیسے ہی امام نے پہلا خطبہ شروع کیا مقتدیوں نے ہاتھ باندھ لیے، اور جب امام دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کر پھر اپنی ران پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ عمل کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی حدیث میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں یہ چیز ثابت ہے، اپنی طرف سے ہم نے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں۔ تو اس سے ہم بچیں، احتیاط کریں۔ بس آپ کو خطبہ سننا ہے باادب ہو کر، جس حیت پر، جس طریقے پر آپ بیٹھے ہیں باادب ہو کر، وہ طریقہ صحیح ہے۔ خاموشی کے ساتھ آپ خطبہ سنیں، توجہ کے ساتھ، یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر خطبہ ہو رہا ہو اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے خطبے کے دوران، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے بات کرنے والے کو کہ بھائی بات مت کر خطبے کے دوران، نہیں، یہ چپ کر کے خطبہ سنے گا۔ جو بات کر رہا ہے وہ خود گناہ گار ہوگا، اس کو منع بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اتنا خطبے کا اہتمام میں سکھایا گیا ہے کہ خطبے کا جو ہے ادب کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس میں گفتگو نہیں کرنی، باتیں نہیں کرنی۔ اگر کوئی کر رہا ہے اس کو منع بھی نہیں کرنا، کرتا رہے وہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازے کے پاس رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو بندہ جو ہے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، فرشتے جو ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں۔ فلاں آ گیا، مثال کے طور پر بھائی رضوان آ گیا، بھائی یوسف آ گیا، یاسین بھائی آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اس کا نام جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اپنے رجسٹر میں۔ اس لیے مسلمانوں جلدی آیا کرو تاکہ تمہارا نام رجسٹر کے اندر داخل ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام بیان ختم کر کے اور خطبہ شروع کرتا ہے جمعے کا، جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں توجہ کے ساتھ، باادب ہو کر۔ اب آپ بتائیں جب فرشتوں نے رجسٹر بند کر لیا، اب جو مسلمان خطبے کے دوران آ رہا ہے یا خطبے کے بعد آیا نماز جمعہ کے لیے، اس کا نام رجسٹر کے اندر کس طرح لکھا گیا؟ نہیں لکھا گیا، کیونکہ فرشتوں نے تو رجسٹر بند کر لیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوا فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر لیا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنے کا اہتمام کریں۔ بس پہلی اذان ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ جمعے کی تیاری میں لگ جائیں اور فوراً مسجد میں تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے جو ہے کئی
کئی جمعوں قبل میں نے عرض کیا تھا اور حدیث بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے تو اس کو اتنا اجر ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کر دیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائیں ذبح کر دی ہو۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈا یا دمبا قربان کر دیا ہو۔ اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کی ہو، مرغی کی قربانی کی ہو۔ اور پانچویں نمبر پر جو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا گویا اس نے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کر دیا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال جمعہ کا دن ایک بہت بڑا دن ہے، ایک مبارک دن ہے ہمارے لیے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، اور آخر میں فرمایا کہ جمعے ہی کے دن قیامت آئے گی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جمعے کی نماز کے لیے جلدی حاضر ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی آپ کہہ دیں ان مسلمانوں سے کہ مسلمانوں جو اللہ کے پاس ہے خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ تجارت سے دنیا کے اور کاموں سے بہتر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس تو جنت ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے نیک اعمال ہیں، تو وہ نیک اعمال تمہارے تجارت سے بہتر ہیں۔ جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ، یہ ذکر و اذکار، یہ سب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اس چیز کا خیال کرو اور اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ رازق ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے جس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگیاں پیدا فرماتا ہے۔ وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز کے لیے جلدی آئیں گے، خطبہ سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں برکت نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت پڑھ